مستورات کے علم میں یہ بات نئی نہیں ہوگی کہ یہ کیا شعر و شاعری شروع کر دی. یہ شاعری برائے شاعری نہیں بلکہ برائے نصیحت اور برائے اصلاح ہے. اس لیے ہمارے حضرت والا شیخ العرب والعجم حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ طائب کے اشعار کو اشعار سمجھ کر نہ سنو بلکہ واعظ سمجھ کر سنو، پھر فائدہ ہوگا. تو کبھی کبھی یہ واعظ نثر میں ہوگا اور کبھی یہ نظم میں ہوگا. ملی جلی صورت ہوگی انشاءاللہ تعالی. میں نے جو آیت تلاوت کی اور جو حدیث شریف پڑھی اس میں سنت پر چلنے کی تلقین ہے. میں ابھی ایک جگہ اور عرض کر رہا تھا، ہمارے شیخ رابع حضرت شیخ الحدیث مفتی محمد یوسف افشانی صاحب دامت برکات العالیہ کے ہاں حضرت نے حکم فرمایا کہ تم کچھ سنا دو. تو تقریباً 1 گھنٹہ بلکہ اس سے زیادہ وہاں مجلس ہوئی. تو اس میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ سنت جو ہے وہ صرف مردوں کے لیے ہے، سنت پر عمل کرنا مردوں کے ساتھ خاص ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض خواتین نے تو یہ کہا کہ عورتوں نے کون سی داڑھی رکھنی ہے جو آپ سنت پر بیان کر رہے ہیں. تو عرض کیا کہ صرف داڑھی رکھنا ہی سنت کا کام سنت عمل نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی سارے کام جتنے بھی ہم کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک رات تک وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے کے مطابق اور بلکہ صحابہ کے طریقے کے مطابق صحابیات کے طریقے کے مطابق اگر کرنا شروع کر دیں تو وہ عمل مسنون ہوگا. اللہ، ہر اچھا کام سیدھے طرف سے کرنا یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سنت ہے، اور ہر مکروہ کام وہ الٹے ہاتھ سے، جیسے جوتا پکڑنا ہے یا ناک چھنکنا ہے یا بیت الخلاء جانا ہے یا کوئی گندگی اٹھانی ہے، گندی چیز پڑی ہوئی ہے راستے میں اس کو اٹھانا ہے تو بائیں ہاتھ، اور اگر کوئی اچھا کام کرنا ہے تو دائیں ہاتھ سے. یہ تو سنت ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے. اسی طرح کپڑے پہننے میں دائیں آستین کو پہلے ڈالنا ہے اور نکالتے ہوئے بائیں سے نکالنا ہے. تو بہت ہی آسان سنتیں ہیں. یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ عورتیں بھی اس کی پابند ہوں گی محبت کے اصول کے مطابق. فرض نہیں ہے لیکن محبت ہی تو اصل چیز ہے. اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت ہے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے سے بھی محبت ہوگی. آپ صلی اللہ تعالی وسلم اگر محبوب ہیں تو آپ کا طریقہ بھی محبوب ہوگا. میں تو عرض کرتا ہوں کتنے نوجوانوں کو فنکاروں کے طریقے سے محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ فنکاروں سے محبت ہے. بال بڑے بڑے بڑھائے ہوئے اور ہپی بنے ہوئے اور سر پہ پونی باندھے ہوئے چلے جا رہے ہیں. یعنی عام لوگوں کو پہلے جن کاموں سے شرم آتی تھی اب وہ کام بلا دھڑک بے حجابانہ وہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان سے محبت ہو گئی ہے فنکاروں سے. گویوں کا نام فنکار رکھ دیا. خیر ٹھیک ہے، حقیقت نہیں بدلتی. اگر نام بدل جائے تو حقیقت نہیں بدلتی. ان سے محبت ہو گئی. سرکار کے پیارے طریقے پہ چلنا اس سے انہیں شرم آتی ہے اور غیروں کے طریقے پہ چلنے پہ وہ فخر کرتے ہیں، شرم نہیں آتی. تو میں وہاں یہی عرض کر رہا تھا، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ کیسے مردوں کے ساتھ خاص ہے؟ تو سامعین نے کہا کہ نہیں، وہاں مستورات بھی تھی لیکن ظاہر ان کا جواب تو مجھ تک نہیں پہنچ رہا تھا اور ظاہر
نہیں کی آواز نہیں پہنچی، لیکن میں نیک گمان رکھتے ہوئے یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے زبان سے نہیں تو دل سے ضرور کہا ہوگا کہ نہیں، بسم اللہ پڑھنا صرف مردوں کا کام نہیں ہے، ہر کام بسم اللہ شروع کر، یہ عورتوں کے ذمہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام، ایک شاعر ہے ناصر کاظمی، انہوں نے کہا کہ جب میں نے لکھنا سیکھا تھا، بہت پیارا شعر ہے۔ اب اس سے قطع نظر کہ ان کی بقیہ شاعری کیسی ہے اور وہ کس میدان کی آدمی ہے مجھے نہیں پتا، اور پتہ بھی ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناصر کاظمی ہے، کہتے ہیں کہ جب میں نے لکھنا سیکھا تھا، جب میں نے لکھنا سیکھا تھا، پہلا نام تیرا لکھا تھا۔ جب میں نے لکھنا سیکھا تھا، پہلا نام تیرا لکھا تھا۔ اور یہ عاجز عرض کرتا ہے، یہ عاجز یعنی کہ تائب عرض کرتا ہے کہ گمنام فضاؤں میں تیرا نام لکھا ہے، گمنام فضاؤں میں تیرا نام لکھا ہے، خوشبو میں ہواؤں میں تیرا نام لکھا ہے، گمنام فضاؤں میں۔ اور یہ نام کون پڑھتے ہیں؟ کون پڑھتا ہے؟ جو پڑھا لکھا گلا خشک ہوا تو میں نے پانی پیا بسم اللہ کہہ کر، اور اس کے بعد 3 سانس میں پیا اور پانی دیکھ کر پیا۔ یہ ایسے کام ہے، ایسے مسنون اعمال ہے جس میں کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی اور بہت ہی آسان ہے، ہم خود بھی کر سکتے ہیں، بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں، اور مستورات تو اگر ذمہ دار ہیں تو وہ خود سیکھی ہوئی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو سکھائیں۔ اور اس کے بعد پھر الحمدللہ کہنا، گلاس کے اندر اور برتن کے اندر سانس نہ لینا، بلکہ ہر سانس میں برتن کو جدا کر دینا ہونٹوں سے، اور اس کے بعد ایک دعا مانگنا جو کہ لوگ بالعموم یاد نہیں کرتے، یا یاد ہو تو موقع پہ نہیں مانگتے۔ الحمدللہ الذی سقانی ھذا، الحمدللہ الذی سقانی ھذا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا نجاجا بذنوبنا۔ یا اللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، جس نے مجھے پانی پلایا، کیسا؟ ٹھنڈا، میٹھا اور حلق سے اترنے والا۔ سارا پانی کڑوا ہوتا اور حلق میں پھنس جانے والا ہوتا، پھر ہماری پیاس کیسے بجھتی؟ اور ہم اگر الحمدللہ کہتے تو دل سے نہیں کہتے۔ دیکھیے ایک بات حضرت مجدد ملت کہ ملا محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تلقین فرماتے تھے، اشرف علی جب پانی پیا کرو تو ٹھنڈا پیا کرو، جب پانی پیا کرو تو ٹھنڈا پیا کرو، تاکہ روئیں روئیں سے الحمدللہ نکلے۔ جو گرم پانی پیے گا اس کی زبان تو کہے گی الحمدللہ، لیکن دل اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ اس لیے بہت زیادہ ٹھنڈا تو نہ ہو، برف والا، لیکن ٹھنڈا پانی جو کہ فرحت بخش ہو، خوشگوار ہو، ویسا پانی پینا چاہیے، بالکل گرم پانی نہیں پینا۔ فلاں قوم ایسا کرتی ہے، فلاں ملک والے ایسے کرتے ہیں، ہمیں اس ملک والے کی، اس قوم کی ہمیں نہیں پتا، ہمیں جو ہمارے بڑے بتا رہے ہیں ہم اس پر عمل کریں گے۔ سید الطائفہ، سارے جتنے ہمارے ایشیا کے بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، ان کے وہ شیخ ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ یہ شعر بہت پڑھا کرتے تھے، ہمارے والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ پڑھتے تھے کہ تجھی کو جو یہاں
جلوہ فرما نہ دیکھا، اے اللہ آپ کو اگر یہاں ہم نے آپ کا جلوہ نہیں دیکھا، آپ تشریف فرما ہیں ہر جگہ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یا اللہ آپ ہر جگہ موجود ہیں اور ہم نے آپ ہی کو نہیں دیکھا۔ تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا، تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ تو آنکھ والے دیکھتے ہیں، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ نام پڑھ لیتے ہیں کہ یہاں میرے اللہ کا نام لکھا، یہاں میرے اللہ کا نام لکھا۔ ابھی میں ایک شعر اسی بحر پر، اسی زمین پر، حضرت شیخ ثانی لاسانی حضرت مرشد عشر جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں سناؤں گا۔ تو انہوں نے منظوم کر دیا ہے، ایک واقعہ ہے، بعد میں سناؤں گا اسی کے ساتھ۔ تو ابھی عرض کرتا ہوں، اس کی فرمائش ہے اس لیے: گم نام فضاؤں میں تیرا نام لکھا ہے، خوشبو میں ہواؤں میں تیرا نام لکھا ہے، گم نام فضاؤں میں تیرا نام لکھا ہے، گم نام فضاؤں میں تیرا نام لکھا ہے، صحرا میں خلاؤں میں تیرا نام لکھا ہے، صحرا میں خلاؤں میں تیرا نام لکھا ہے، ہر شہر میں گاؤں میں تیرا نام لکھا ہے، ہر شہر میں گاؤں میں تیرا نام لکھا ہے، خوشبو میں ہواؤں میں تیرا نام لکھا ہے۔ ہم کبھی ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں، باہر ہو یا اندر، اندرونی ملک ہو یا باہر، تو اس دوران خیال آتا ہے کہ ہمارے جہاز کو کس ذات عالی نے تھام رکھا ہے، کس نے اس کو سہارا دیا ہوا ہے۔ خیال آتا ہے نام کچھ سیکھا ہوا ہے نا، بڑوں کی صحبت میں رہ کر نام پڑھنا آ گیا، کچھ نہ کچھ آ گیا، تو اس وقت گانے سننے میں ہیڈ فون لگا کر اور لوگ گانے سننے میں مشغول ہیں، تو ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، یا اللہ ان کو آپ سمجھ عطا فرما دیجئے، یہ تو زمین و آسمان کے درمیان ایک کمرہ سا ہے، یہ معلق ہے، یا اللہ آپ اگر حکم دے دیں تو یہ فوراً نیچے آ پڑے اور سارے کے سارے لوگ تباہ ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں۔ یا اللہ آپ ہی تھامتے ہیں، ما یمسکہن الا الرحمن، ما یمسکہن الا الرحمن۔ اللہ تعالیٰ پرندوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ پرندوں کو کون تھامتا ہے، پرندوں کو کون تھامے رکھتا ہے، فضاؤں میں جو اڑتے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، کون تھامتا ہے؟ جو ذات پرندوں کو تھامتی ہے فضاؤں میں، وہی ذات ہوائی جہاز کو تھامے رکھتی ہے۔ تو بندوں کا کیا کام ہے؟ کوئی شکر گزار بندے بنے، اور اس دوران بھی، اور جب اپنے مقام پر منزل پر پہنچ جائیں تب بھی اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کو نہ بھولیں، پڑھے لکھے آدمی بنے۔ پڑھے لکھے وہ نہیں ہوتے جو ڈگری یافتہ ہوتے ہیں، دنیاوی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، کیسے بڑے بڑے لوگ، کیسے ڈگری یافتہ لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے۔ ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر، ان کو میں جانتا ہوں، وہ حج کر کے واپس آئے تو کہنے لگے اپنے ساتھیوں سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حج میں بڑا نور ہوتا ہے، وہاں کعبے میں بڑا نور برستا رہتا ہے، بہت نورانی فضا ہوتی ہے،
مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا، مجھے تو وہاں کوئی نورانیت نظر نہیں آئی۔ تو جب یہ واقعہ مجھے ان کے ایک عزیز نے سنایا تو میں نے کہا کہ اب کیا تبصرہ کیا جا سکتا ہے، یہی کہ دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، دیدے کور یعنی جس کی آنکھیں نہ ہوں، دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، آنکھ والا ہو تو قدرت کا تماشا دیکھے، آنکھ والا ہو تو قدرت کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ اللہ ہمیں بصیرت عطا فرما دیں۔ بصارت تو ہمیں ملی ہوئی ہے، لیکن تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بصیرت عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، ہر جگہ اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے، اللہ کا نام پڑھ لیتا ہے، کیونکہ وہ بظاہر تو پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ لیتا ہے، فضاؤں میں بھی پڑھ لیتا ہے، اور وہیں پکارتا ہے یا حفیظ یا حافظ یا حفیظ یا حافظ، غافل نہیں رہتا۔ معلوم ہے کہ ابھی اگر اعلان ہو جائے کہ جہاز کی رفتار غیر متوازن ہو رہی ہے اور اونچی نیچی ہو رہی ہے، لوگوں کی سانسیں رکی رہ جاتی ہیں۔ اچھا، سانس جو ہے بعض لوگ مؤنث بھی کہتے ہیں، لکھتے ہیں، اور بعضوں نے مذکر بھی لکھا ہے۔ بہرحال سانس وہ اوپر کا اوپر رہ جاتا ہے اور نیچے کا نیچے رہ جاتا ہے۔ یہ خبر سن کر کہ آپ لوگ، حالانکہ وہ تسلی دیتی ہے بیچاری، اوپر سے تسلی دیتی ہے، آپ لوگ فکر نہ کریں، یہ معمول کی پرواز ہے اور معمول کی رفتار ہے اس میں، اور معمول کا واقعہ ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے، آپ لوگ اپنے سیٹ بیلٹ جو ہیں وہ باندھے رہیں اور کوئی فکر نہ کریں۔ لیکن ان کے نہ کرنے سے، کہنے سے تھوڑی فکر دور ہوتی ہے، لوگ بڑے فکر مند ہو جاتے ہیں، اوہو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو ایسی صورتحال میں بھی وہ اللہ کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں اور ہیڈ فون پر گانے سن رہے ہوتے ہیں، تو دل میں دعا بھی کرتا ہوں، اور ہمیں حضرت نے سکھایا کہ دیکھو ایسے لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا۔ ہاں، یہ بھی ایک الگ سی، ایک نیک جو ہوتا ہے نا، نیک، وہ خود کو نیک نہیں سمجھتا۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیے یہ کام کی ادھر ادھر کی باتیں بھی آ جائیں گی، اس کو آپ لوگ نوٹ کیجئے، کیونکہ یہ بڑوں کی باتیں میں دہرا رہا ہوں، اپنی بات ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ بہنوں اور بیٹیوں سے اور ماؤں سے عرض کرتا ہوں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے بڑوں کا مال ہے۔ ہمارے والا بھی فرماتے تھے کہ میں اپنے بڑوں کا مال سپلائی کرتا ہوں، تو میں بھی سپلائر ہوں، اپنے بڑوں سے جو کچھ سنا وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ فرمایا کہ جو نیک ہوتا ہے نا، اس کی نشانی یہ ہے، اس کی علامت یہ ہے، خود کو نیک نہیں سمجھتا، دل سے نیک نہیں سمجھتا۔ جیسے کہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا، کچھ ہونا میرا ذلت خواری کا سبب ہے، کچھ ہونا میرا ذلت خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، ہے اس پہ مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، ہے اس پہ مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اچھا، اگر ہم جیسے آدمی اگر ایسا کہیں، یہ مضمون کہے، تو ہو سکتا ہے، اللہ کرے کہ ہم بھی دل سے کہیں، لیکن حضرت فرمائی یہ دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، ہے اس پہ مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ہم تو اوپر سے کہتے ہیں نا، سگے دنیا، نیچے لکھ دیتے ہیں مضمون کے آخر میں، دنیا کا کتا، خود کو کہہ دیا، لیکن سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں؟
لکھنے سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. کم ترین خلائق، ساری مخلوق میں سب سے کم تر ہے وہ میں ہوں، لکھ دیا. لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ سمجھنے سے، اور وہ بھی دل کی گہرائی سے. اس لیے حضرت فرما رہے یہ دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، ہے اس پہ مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، ہے اس پہ مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. حضرت مجدد ملت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو میں جانتا ہوں جو بہت نیک ہیں. سنیے، غور سے سنیے. ایک شخص کو میں جانتا ہوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص کو میں جانتا ہوں جو نیک ہے، لیکن ایک کمی ہے. اب دیکھیے، حضرت اس کی نیکی کا اعتراف فرما رہے ہیں، یہ نہیں فرما رہے کہ وہ برا آدمی ہے، گناہ گار ہے. نہیں، حضرت فرما رہے ہیں ایک شخص کو میں جانتا ہوں وہ نیک ہے، لیکن ایک کمی ہے، ایک کمی ہے. تو سارے لوگ متوجہ ہوئے، وہ کیا؟ نیک بھی فرما رہے ہیں اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ایک کمی ہے ان میں، اور وہ کیا؟ کہ اپنے آپ کو نیک سمجھتے بھی ہیں، اپنے آپ کو نیک سمجھتے بھی ہیں. اس کا مطلب نیک تو ہونا ہے، نیک بننا ہے، لیکن نیک نہیں سمجھنا. دوسرے سمجھتے ہیں تو سمجھا کریں، اور دوسروں کو سمجھنا ہی چاہیے. اپنے بارے میں گمان یہ ہو کہ میں نیک ابھی نہیں بنا، بن رہا ہوں، بن رہا ہوں. یہ بھی انکار نہ کرے کہ جہاں سے چلا تھا وہیں پہ ہوں. جیسے خواجہ صاحب فرما رہے ہیں بہت دور پہنچا ہے مجذوب پھر بھی، بہت دور پہنچا ہے مجذوب پھر بھی، بہت دور ابھی ہے مقام محبت. جو بہت دور جو دوسرے مصرے میں ہے نا، اس کو میں نے کھینچ کے اس لیے اور پڑھتا ہوں ہمیشہ یہی، بہت دور ابھی ہے مقام محبت. حالانکہ پہلے اعتراف جب کر رہے ہیں کہ بہت دور پہنچا ہے مجذوب، حضرت خواجہ صاحب خواجہ عزیز الحسن غوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا تخلص استعمال کرتے ہیں، مجذوب. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ بہت دور پہنچا ہے، بہت دور پہنچا ہے مجذوب پھر بھی، بہت دور ابھی ہے مقام محبت، بہت دور ابھی ہے مقام محبت. جتنا پہنچ گیا اس کا اقرار کر رہے ہیں، اس کا اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ اللہ نے پہنچایا، میں نہیں پہنچا، اللہ نے پہنچایا. لیکن ابھی سفر باقی ہے، ابھی سفر باقی ہے، سفر پورا نہیں ہوا. سفر پورا کب ہوگا؟ جب میں ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جاؤں گا. ایمان چو سلامت بلبے گور برے، احسن تو بری چستی و چالاکی. جب میں ایمان کو لے کر دنیا سے چلا جاؤں گا اس وقت میں خوشیاں مناؤں گا کہ بھائی کامیاب ہو گیا میں، ماشاء اللہ. ابھی تو ڈرتے ہی رہنا ہے، ابھی تو ڈرتے ڈرتے چلنا ہے، اور چلتے چلتے ڈرنا ہے، اور کرتے کرتے ڈرنا ہے، اور ڈرتے ڈرتے کرنا ہے. بالکل مطمئن نہیں ہونا اپنے اعمال سے، اعمال سے مطمئن نہیں ہونا. ایک دفعہ حضرت مجدد ملت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنے استاد حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، حضرت کے بڑے اساتذہ میں سے حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے، کوئی ایسی بات بتا دیجئے جس کی وجہ سے میں اطمینان میں ہو جاؤں، میں مطمئن ہو جاؤں کہ میرا خاتمہ اچھا ہوگا، اطمینان ہو جائے. ابھی دھڑکا لگا رہتا ہے، ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے کب کیا ہوگا، پتہ نہیں، ایمان پر خاتمہ ہوتا نہیں. کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، انما الاعمال بالخواتیم، اعتبار تو خاتمے کا ہے.
حضرت فرمایا کرتے تھے ایک آدمی 100 برس تک کافر رہا، مشرک رہا، لیکن مرنے سے، یعنی مرنے کے آثار ابھی ظاہر نہیں ہوئے، مرنے سے 1 2 4 ہفتے پہلے یا چلو 1 2 دن پہلے، ابھی آثار ظاہر نہیں ہیں، اچانک اس کی موت آئی ہے، لیکن اس سے پہلے وہ ایمان لے آیا اور اعمال صالحہ اختیار کر لیا. ابھی 1 2 دن ہی باقی تھے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، دل کا دورہ پڑ گیا، انتقال کر گیا. 100 سال کا کفر معاف، 100 سال شرک معاف، 100 سال کے سارے گناہ کبیرہ صغیرہ سب معاف. کیوں کہ خاتمہ اچھا ہو. اسی طرح کوئی آدمی عمر بھر نیکیاں کرتا رہا اور پھر اللہ بچائے ہم سب کو، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. سب خوب دعا کرنی چاہیے نا، خوب دعا. اپنے لیے بہت زیادہ خود اپنے نفس سے بدگمان رہنا چاہیے، پتہ نہیں کب کیا لغزش ہو جائے. بچتا رہے لیکن ڈرتا رہے. دوسروں کے بارے میں تو اچھا گمان رکھے. ایک دفعہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں ایک بنیے کو دیکھا، ہندو کو دیکھا، جنت میں ٹہل رہا ہے. تو حضرت نے خواب میں پوچھا، ارے تو یہاں کیسے؟ ہاں، تو یہاں کیسے، یعنی کیسے پہنچ گیا؟ تو کہنے لگا انکہی کہہ لی تھی، انکہی کہہ لی تھی. انکہی وہ لوگ کلمے کو کہتے ہیں، جو نہ کہنے والی بات ہے نا، کلمہ جو ہمارے نزدیک نہ کہنے والی بات تھی، وہ مرنے سے پہلے کہہ لی تھی. اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ایمان لا کر مرا. اس لیے تو حیرت کر رہے تھے. لیکن کسی کا بھروسہ نہیں ہے. دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہے. خاتمے کے اعتبار سے تو کفار کے بارے میں بھی کہ پتہ نہیں اس کی موت کتنی کیسی اچھی آ جاتی ہے، اور ہمارا اللہ نہ کرے کوئی ایسا گناہ صادر ہو گیا، کوئی ایسے کفریہ عقائد کے اللہ نہ کرے گرفتار ہو گئے اس میں، اور کسی ایسے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگے جن کے عقائد خراب تھے اور گمراہ لوگ تھے، اور ان کے بعد رہ کر ہم بھی گمراہ ہو گئے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. خوب دعا مانگنی چاہیے. تو حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مجدد ملت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اشرف علی نہیں، پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ جب یہ فرمان عرض کیا کہ آپ کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے کہ جس سے مجھے اطمینان ہو جائے کہ میرا خاتمہ درست ہوگا. تو حضرت استاذ نے جواب دیا کہ اشرف علی اس بات کی درخواست کرتے ہو؟ یہ تو کفر کی درخواست ہے، کیونکہ یہ کافروں کا کام ہے مطمئن ہو جانا. مسلمان کبھی مطمئن نہیں ہوتا. دھڑکا لگ. ایمان جو ہے وہ خوف اور رجا کے درمیان کی چیز ہے. خوف بھی ہو اور امید بھی ہو، خوف بھی ہو اور امید بھی ہو. گمنام فضاؤں میں تیرا نام لکھا ہے، خوشبو میں ہواؤں میں تیرا نام لکھا ہے. موسوم تجھی سے یہ موسم یہ نظارے، موسوم تجھی سے یہ موسم یہ نظارے. تیرے اسم سے موسوم، موسوم تجھی سے یہ موسم یہ نظارے، گھنگھور گھٹاؤں میں تیرا نام لکھا ہے، گھنگھور گھٹاؤں میں تیرا نام لکھا ہے. خوشبو میں ہواؤں میں تیرا نام لکھا ہے. ایک مسنون دعاؤں پر مشتمل میری کتاب ہے، اللہ کرے وہ آپ لوگوں کے پاس ہو، اگر نہ ہو تو وہ لے لیجئے.
دستیاب تو ہے، کتب خانوں میں بھی دستیاب ہے اور ہمارے یہاں سے بھی مل جاتی ہے. اس کا نام ہے آپ بہت یاد آئے. آپ بہت یاد آئے. اچھا نام لکھا ہے لیکن نام پڑھنے کی توفیق اور دعا مانگنے کی توفیق، مسنون دعائیں مانگنے کی توفیق کب ہوتی ہے؟ جب آدمی کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت ہو. ہر شہر میں، گاؤں میں تیرا نام لکھا ہے اور گھنگھور گھٹاؤں میں تیرا نام لکھا ہے. تو اب بارش ہونے والی ہے اور بادل چھائے ہوئے ہیں، گھنگھور گھٹا ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، تو اس میں لوگ بہت زیادہ گناہوں کی طرف مشغول ہوتے ہیں. لیکن جو اللہ تعالیٰ کا نام جانتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت رکھتا ہے، وہ گھٹاؤں کو دیکھ کر کیا کہتا ہے؟ جب بادل گر گر آئے، جب بادل گر گر آئے، تب آپ بہت یاد آئے. جب بادل گر گر آئے، تب آپ بہت یاد آئے. کیسے یاد آئے؟ کیسے یاد آئے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی نا، بادل کو دیکھ کر جو دعا مانگتے ہیں وہ سکھائی، اور وہ سیکھ کر ہم نے مانگنا شروع کر دی. اللہم انا نعوذ بک من شر ما ارسل بہ. بادل جب گھر گھر کر آنے لگے اور بادل کے ٹکڑے تیرتے ہوئے نظر آنے لگے تو ہم مسنون دعا مانگنے میں لگ جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پڑھے لکھے آدمی ہیں، ہم اللہ کا نام پڑھنے والے ہیں، ہم دعائیں مانگنے والے ہیں. یہ جو نام لکھا ہے نا، نام لکھا ہے، یہ دعائیں جو لکھی ہیں یہ لکھنے کے لیے نہیں ہیں، پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، مانگنے کے لیے ہیں. موقع پر مانگنا. بعض لوگ بچوں کو لاتے ہیں ہمارے سامنے، ہمارے حضرت والا بھی فرماتے تھے، بچوں کو لوگ لے آتے ہیں اور 8 سال 6 سال 5 سال کا بچہ ہے اور تعارف کرا دیا میرا بیٹا ہے. بعض لوگ صاحبزادہ کہتے ہیں، حضرت والا منع فرماتے تھے کہ صاحبزادہ کہہ کے تعارف مت کراؤ، یوں کہو یہ میرا بیٹا ہے. صاحبزادہ کہنے سے حضرت والا منع فرماتے. صاحبزادہ تو دوسرے کہیں نا، آپ خود اپنے منہ سے گویا اپنے آپ کو صاحب کہہ رہے ہیں، اور زیادہ تو یہ ہے بیٹا، تو گویا یہ صاحب کا بیٹا ہے. نہیں، اپنے آپ کو صاحب نہیں کہو، بلکہ کہو یہ میرا بیٹا ہے. دوسرے کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ آپ کا صاحبزادہ ہے؟ ہم کہیں گے ہاں، اس وقت ٹھیک ہے. لیکن خود اپنے منہ سے اپنے بیٹے کو صاحبزادہ اور اپنی بیٹی کو صاحبزادی کہنا یہ ادب کے خلاف ہے. اللہ والے ایسا نہیں کہتے. یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، صاف صاف کہہ دو. کنایا اختیار کرنے سے کیا حاصل؟ صاف صاف کہہ دو. صاف بات، کھری بات کہنے والا بندہ اچھا بندہ ہوتا ہے، اچھی بندی ہوتی ہے. تو یہ میری صاحبزادی نہیں ہے، انکار بھی مت کرو. اگر کوئی کہے کہ کیا یہ آپ کی صاحبزادی ہے تو کہو کہ ہاں یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا ہے. تو حضرت فرماتے تھے لوگ لاتے ہیں اپنے بچوں کو اور تعارف کرا دیے میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری چھوٹی بیٹی ہے، اس کو میں لایا ہوں. اس کو دعائیں بہت یاد ہے ماشاءاللہ، ایسی مسنون دعائیں یاد ہے، سو کر اٹھنے کی دعا بھی یاد ہے، کھانا کھانے کے بعد کی دعا بھی یاد ہے، اور دسترخوان اٹھانے کی دعا بھی یاد ہے. اچھا ہاں، یہ تو بڑے بڑوں کو یاد نہیں ہوتی. اچھا یہ بھی آتی ہے؟ ہاں. تو حضرت پوچھتے تھے کیا اس موقع پر یاد آ جاتی ہے وہ دعا؟ تو وہ آدمی، اکثر لوگ چپ رہتے کہ نہیں حضرت اس وقت تو یہ بھول جاتے. تو پھر کیا فائدہ؟ جب دعا یاد کی ہے، کروائی ہے، تو موقع بے موقع انہیں تلقین کرو کہ بیٹا یہ دعا بھی مانگنی ہے. دیکھو بادل آ گئے نا، دیکھو بیٹا، دیکھو ذرا روشنی کم ہو گئی نا باہر، دیکھو ارے تو بادل چھا گئے بھائی. ارے بھائی یہ اس وقت کون سی دعا مانگنی ہے؟ اللہم انا نعوذ بک من شر ما ارسل بہ. اس لیے عرض کیا جب بادل گر گر آئے، تب آپ بہت یاد آئے. ہم یاد کرتے ہیں لیکن کیسے؟ ہم ہم کہتے ہیں بیگم سے، ہم لوگ دفتر میں تھے نا، تو دفتر میں جب دیکھتے کہ گھٹا چھا گئی ہے
اور بارش ہونے والی ہے، اپنے گھر میں فون کرتے کہ دیکھو بیگم یہ بہت اچھا موسم ہو رہا ہے، بہت پیارا موسم ہو رہا ہے، میں بس آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں، اس دوران تم ذرا پکوڑے شکوڑے شکوڑے تو یہ ایسے ہی ہے، پکوڑے بنا، میں آؤں تو بالکل تیار رہے، ہاں ہاں کوئی بات نہیں، بالکل گھر میں بیسن بھی ہے، دال بھی ہے اور تیل بھی ہے، ہر چیز، کوئی فکر نہیں ہے۔ اس طرح ہم یاد کرتے ہیں، خالق پکوان کو بھول جاتے ہیں، خالق پکوڑا اس کو بھول جاتے ہیں۔ اور مومن کیسا ہوتا ہے، متقی کیسا ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں وہ یاد آ جائیں، تو یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، اور کہے اللہم انا نعوذ بک من شر ما ارسل بہ، یا اللہ یہ گھٹا جس چیز کے ساتھ بھیجی گئی ہے اس کے شر سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ قوم گزرے جس پر عذاب کے لیے گھٹا بھیجی گئی تھی، وہ قوم بڑی خوش ہو رہی تھی، ہاں ہاں واہ واہ بارش برسے گی اور ہماری کھیتیاں لہلہائیں گی اور ہمارے باغات سرسبز و شاداب ہو جائیں گے، بہت اچھل کود رہے تھے، بڑی خوشیاں، لیکن کیا ہوا اس میں تو ان کے لیے عذاب پوشیدہ تھا۔ لہذا اس خوف سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کر دیں، یا اللہ یہ بادل جس شر کے ساتھ بھیجے گئے ہیں، یہ گھٹا جس خرابی کے ساتھ بھیجی گئی ہے، یا اللہ اس کے شر سے ہمیں پناہ دے دیجئے۔ یہ ہے پڑھے لکھوں کا کام، یہ ہے پڑھے لکھوں کا کام۔ ہر پی ایچ ڈی پڑھا لکھا نہیں ہوتا، ہر ایم ایس پڑھا لکھا نہیں ہوتا، ہر بی ای پڑھا لکھا نہیں ہوتا، ہر بی کام پڑھا لکھا نہیں ہوتا، پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جو علیم و خبیر سے واقف ہے۔ علیم و خبیر سے واقف افراد پڑھے لکھے کہلانے کے مستحق ہیں، کیونکہ نام پڑھنا جانتے ہیں، کلام پڑھنا جانتے ہیں، نام پڑھنا جانتے ہیں اور کلام پڑھنا جانتے ہیں۔ ہاں یہ ہیں اللہ والے، یہ ہیں متقین، اگرچہ دنیاوی علوم میں وہ بالکل ہی صفر ہیں، لیکن یہ جانتے ہیں کہ اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں کیا دعا سکھائی ہے۔ اللہ جب بادل گھر گھر آئے تب آپ بہت یاد آئے، جب آپ نے میں برسائے تب آپ بہت یاد آئے، جب آپ نے میں برسائے، میں مانے بارش میں کہتے ہیں، جب آپ نے مہ برسائے تب آپ بہت یاد ہے۔ پہلے تو بادل گھرے ہوئے تھے نا، گھٹا چھائی ہوئی تھی، اس وقت کی دعا کچھ اور ہے، اور جب بارش برسنے لگی، مہ برسنے لگا، تو پھر اس وقت کی دعا تبدیل ہو گئی۔ اللہم صیبا نافعا، جب بارش ہو رہی ہو تو یہ مختصر سی دعا یاد کریں، خود بھی اور بچوں کو بھی یاد کریں، اللہم صیبا نافعا، یا اللہ کو برسنے والی نفع دینے والی بارش دے دے، یا اللہ برسنے اور نفع دینے والی بارش دے دے۔ اللہ اتنی بارش نہ ہو کہ ہماری فصلیں تباہ ہو جائیں، اللہ اتنی بارش نہ ہو کہ ہمارے دیہات کے جو کچے مکانات ہیں وہ ڈھہ جائیں، اللہ اتنی بارش نہ ہو کہ آمد و رفت معطل ہو جائے، سڑکوں پر پانی جمع ہو جائے اور بجلی چلی جائے، مختلف نقصانات سامنے آتے ہیں، اور لوگ بہہ جائیں، مویشی بہہ جائیں، سیلاب آ جائے، یہ منفی چیزیں ہیں نا، یہ منفی چیزوں کا ذکر نہیں کیا، صرف مثبت بات اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں۔ کون؟ جو پڑھے لکھے لوگ کیا کہتے؟ اللہم صیبا نافعا، جب آپ نے میں برسائے تب آپ بہت یاد آئے، جب آپ نے میں برسائے تب آپ بہت یاد آئے، جب چڑیاں شاخ پہ چہکیں، جب چڑیاں شاخ پہ چہکیں، جب کلیاں باغ میں مہکیں، جب چڑیاں شاخ پہ چہکیں، جب کلیاں باغ میں مہکیں، جب چڑیاں شاخ پہ چہکیں،
جب کلیاں باغ میں مہکی، جب صبح نے پھول کھلائے، تب آپ بہت یاد آئے، جب صبح نے پھول کھلائے، تب آپ بہت یاد آئے۔ کیا دعا ہے صبح کی؟ جب سورج کی جو بلند ہو جائے اشراق کے وقت، تو اس وقت یہ دعا مانگنی اللہ سے، الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا، الحمدللہ الذی اقالنا، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اقالنا یومنا ھذا، جس نے ہمیں آج کا یہ دن دکھلایا، آج کا دن دکھلایا، آج کے دن سے ملاقات ہوئی، اور ہمارے کل کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہیں کیا۔ ورنہ ایک ایک گناہ ہمارے ایسے ہیں کہ زندہ نہ رہیں، ہم زمین میں دھسا دیے جائیں، اس پر شکر کر رہے ہیں، صبح صبح اس پر شکر کر رہے ہیں اٹھ کر، الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا، مسلم شریف کی روایت ہے یہ، بہاوالہ پرنور دعائیں، حضرت شیخ الحدیث مفتی تقی صاحب نام کی کتاب ہے، اس سے یہ نقل کی گئی یہ دعا، الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا، جب چڑیاں شاخ پہ چہکیں، جب کلیاں باغ میں مہکیں، جب چڑیاں شاخ پہ چہکیں، جب کلیاں باغ میں مہکیں، جب صبح نے پھول کھلائے، تب آپ بہت یاد آئے، جب صبح نے پھول کھلائے، تب آپ بہت یاد آئے۔ یہ صبح اللہ تعالیٰ کو یاد کر لے گا تو دن کتنا اچھا گزرے گا اس کا۔ خالق صبح کو صبح یاد کر لیا تو دن کتنا اچھا گزرے گا، اس کا کام برکت والا ہوگا، اس کا دن اچھا گزرے گا، وہ گناہ سے محفوظ رہے گا، وہ حادثات سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور جب سورج نے منہ موڑا، جب سورج نے منہ موڑا، جب دن نے ناتا توڑا، اور صبح ہی نا، اب شام تک پہنچے، دن گزر گیا، جب سورج نے منہ موڑا، جب دن نے ناتا توڑا، جب دن نے ناتا میں نے رشتہ، جب دن نے ناتا توڑا، جب شام کے بڑھ گئے سائے، تب آپ بہت یاد آئے، جب شام کے بڑھ گئے سائے، تب آپ بہت یاد آئے، اللہم ھذا اقبال لیلک وادبار نہارک واصوات دعاتک فاغفر لی، حسن حسین سے نقل کی گئی دعا، یا اللہ یہ تیری رات کے آنے اور دن کے جانے کا اور تیرے مؤذنوں کی آواز، اذانوں کا وقت ہے، پس تو مجھے بخش دے۔ دیکھیے کیسی پیاری پیاری دعائیں حضرت فرماتے تھے کہ ایسی دعائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فراہم فرمائی کہ جس کو اگر حضور نہ بتاتے تو ہمارے حاشیے خیال میں بھی وہ دعا نہ آتی، خیال میں کیا، خیال کے حاشیے میں بھی وہ دعا نہیں آ سکتی تھی۔ یہ کچھ اشعار تھے جو میں نے سنا دیے، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً وہ کافی اشعار ہیں اس میں، ہر موقع پر اشعار کہے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سنت پر عمل کرنا صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، اب یہ مسنون دعائیں ہی ہیں، یہ بھی مسنون ہے نا، مسنون ہے، ہر موقع پر دعا سکھائی، وہ مرد بھی مانگیں گے اور عورتیں بھی مانگیں گی، اور سیکھ کر بچے بھی مانگیں گے انشاءاللہ تعالی۔
تو سنت پر عمل ہو رہا ہے. ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ اور اختتام پر الحمدللہ کم سے کم. اور جو دعا آتی ہے وہ بیت الخلاء سے باہر آئے تو اس کی دعا اور مسجد سے باہر آئے تو اس کی دعا اور. اب مسجد عورتیں تو نہیں جاتی، لیکن اگر گھر میں ایسا کمرہ بنایا ہوا ہے جو مسجد ہے، گھر کی مسجد، تو اس میں بھی داخل ہوتے ہوئے یہ دعا مانگی جا سکتی ہے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور باہر آتے ہوئے اللہم انی اسألک من فضلک، یہ مانگی جا سکتی ہے دعا، وہ مانگنی. اس کے علاوہ کھانے کی، پینے کی، اور اڑنے کی، بچھونے کی، اور دسترخوان اٹھانے کی، اور کھانے کے بعد کی، اور پینے کے بعد کی، اور چاند دیکھنے کی، اور مختلف دعائیں ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا یہ تو دعاؤں کا اس کا تعلق ہو گیا. اچھا بھائی، اب یہ جو ہے جھوٹ سے بچنا کیا ہے؟ میں نے طلبہ کرام سے ایک جگہ عرض کیا تو سب نے کہا کہ جھوٹ سے بچنا تو ضروری ہے. ہم نے کہا ضروری ہے نا، فرض ہے. تو جو فرض ہے یہ سنت بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے تھے، لہٰذا آپ کی سنت پر عمل کرنا صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی واجب ہے. جھوٹ سے بچنا صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی واجب ہے. لہٰذا عورتیں بھی جھوٹ سے بچیں، اور بلکہ جھوٹ کے شائبے سے بچیں، جھوٹ کے وہم سے بھی بچیں. ایک عجیب بات عرض کرتا ہوں. آپ لوگ واقف ہیں حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، تبلیغی بڑے اکابر میں سے تھے، اور ہم نے الحمدللہ کافی بیانات سنے حضرت کے. بہت بڑے اللہ والے تھے. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ کے وہ خلیفہ بھی تھے، اور بھی بہت سارے کارنامے ہیں ان کے. بہرحال، اور وہ شاگرد کس کے تھے؟ حضرت بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ تعالیٰ کے. بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ بہت بڑے اللہ والے اور متقی بندے تھے. ان کے بیٹے سے ہماری ملاقات ہوئی حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. جب ہم عمرے کے لیے حاضر ہوئے تھے تو اس وقت ان کے بیٹے حضرت والا سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تھے. تو وہیں پہ حضرت والا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے سے ملاقات ہوئی. تو حضرت والا نے پوچھا کہ میاں یہ تمہارے ابو کو یہ اعزاز کیسے حاصل ہوا کہ جب بھی حکومت سعودیہ نے دوسرے مردوں کے لیے قبر کھودی تو اس میں تمہارے ابا کا جسم اور ابا کا کفن بالکل سلامت تھا؟ کئی لوگوں کے لیے اعزازاً ایسا کیا جاتا ہے، لیکن اگر کسی کا نہ ہو تو وہ آدمی ضروری نہیں کہ برا ہو. بعض لوگوں کے لیے اعزازاً کرامت کے طور پر ایسا کر دیا جاتا ہے. تو یہ کیسے ہوا بھائی؟ بہت سارے لوگ، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہے، اور بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ بزرگوں کے کہ قبر میں جب ان کو کئی سال بعد، اور 20 سال بعد، اور 100 سال بعد جب ان کی قبر کسی وجہ سے کھولی گئی تو اس میں ان کی نعش بھی بالکل صحیح سالم تھی، اور کپڑے بھی، کفن تک میلا نہیں ہوا تھا. تو ان کا بھی یہی حال تھا. حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک کتاب ہے جس کے مؤلف ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں. کون جانتے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، ترجمان السنہ. جو ویسے ہی پڑھے لکھے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو، مے بی آئی ڈونٹ نو. پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں ترجمان السنہ، کئی جلدوں میں ان کی کتاب ہے. تو حضرت والا نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کوئی ایسا سبب تم جانتے ہو کہ ابا کے ساتھ یہ اعزاز کیسے ابا کو ملا؟ تو وہ کہنے لگے ان کے بیٹے، ماشاءاللہ وہ بھی بہت ہی سلیم الطبع آدمی ہیں، بہت بڑے اچھے عالم ہیں مدینہ منورہ میں. تو وہ فرمانے لگے کہ مجھے لگتا ہے حضرت، مجھے لگتا ہے کہ ابا کی ایک عادت تھی، بہت ہی اچھی عادت تھی، کہ ہم بھائیوں میں سے ہم لوگ حفظ کر رہے تھے اس وقت، یا کوئی بھی ایسا بچہ جو حافظ ہوتا، وہ اگر نیچے بیٹھا ہوتا تو ابا بھی نیچے آ جاتے. تو پھر ہم بھی ایسے بولے بھائی تم بھی یا تو میرے ساتھ اوپر بیٹھو یا تو مجھے نیچے. تو ہم بھی اوپر آ جاتے یا کبھی ابا کے ساتھ نیچے بیٹھ جاتے. ہمیں حفاظ کرام کا بہت اکرام کرتے تھے، بہت زیادہ اکرام کرتے تھے، کبھی بھی اوپر نہیں بیٹھتے تھے، بہت حوصلہ افزائی فرماتے تھے حفاظ کرام. تو حضرت نے فرمایا کہ واقعی یہ بات تو ہے. آج کل تو لوگ اس کو وقت کا ضیاع کہتے ہیں. آج کل لوگ وقت کا ضیاع کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے تم نے 4-5 سال کے لیے اس کا وقت ضائع کر دیا.
ابھی یہ مونٹیسوری میں ہوتا اور ابھی یہ فلاں فلاں ہوتا فلاں فلاں، مجھے تو پتہ نام بھی نہیں آتے، پتہ نہیں کیا جہاں سے ابتدا کرتے ہیں، کنڈر گارڈن ہوتا ہے اور مونٹیسوری ہوتا ہے، پتہ نہیں کہتے، ہم تو سوری کرتے ہیں ایسی چیزوں سے بھائی، ہم تو کہتے سوری ہے نا، ہم کہتے ہیں سوری. تو ابھی اگر اس میں داخلہ کرا دیتے تو کتنا آگے نکل چکا ہوتا، یہ وقت ضائع کر دیا تم نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایسے ماحول میں جب کوئی بچہ حفظ کر رہا ہے تو اس میں اس کی حوصلہ افزائی کرنا یہ بہت بڑا کام ہے. چل یہی لوگ جب کہیں پریشان حال ہوں گے نا وہاں میدان محشر میں، تو ہو سکتا ہے کوئی بچہ جس کو ہم اس وجہ سے محبت کرتے تھے اور شفقت سے پیش آتے تھے کہ یہ حافظ قرآن ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی سفارش ہمیں بھی نصیب ہو جائے. 10 ٹکٹیں ملیں گی نا، 10 ٹکٹس ملیں گے، 10 سفارش نامے ملیں گے ایک حافظ قرآن کے. ہو سکتا ہے کہ اس 10 میں ہم بھی شامل ہو جائیں. لیکن اگر کسی نے حوصلہ شکنی کی ہوگی تو اس میں تو اللہ ہی سمجھے گے بھائی، بچہ کیا سمجھے گا. تو یہ بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بزرگ کے یہ شاگرد ہیں. کون؟ حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ. تو فرمایا کہ ایک دفعہ استاد جی کے سامنے استاد جی املا کروا رہے ہیں کہ لکھو خط کا جواب ہے. خط کا جواب خود لکھتے تھے، جب وہ نظر کمزور ہو گئی اور کمزوری آ گئی، ضعف آ گیا، تو حضرت سے املا کرواتے تھے، خط کا جواب لکھتے تھے. فرمایا کہ لکھو خط کا جواب. حضرت مفتی صاحب نے فرمایا جی حضرت کیا لکھوں؟ فرمایا کہ لکھو کہ تمہارا خط ملا، تمہارے بچے کے انتقال کی خبر ملی، بہت افسوس ہوا. تمہارا خط ملا، بچے کے انتقال کی خبر ملی، بہت افسوس ہوا. یہ لکھا؟ جی لکھ دیا. جی اچھا ایک منٹ ٹھہر جاؤ. یہ آخر میں کیا لکھا کہ بہت افسوس ہوا؟ فرمایا نہیں، بہت نہیں، بہت کاٹ دو. کیا کرو؟ بہت کو کاٹ دو، افسوس ہوا لکھو. پھر بعد میں فرمایا کہ یہ جو لفظ بہت ہے یہ مبالغہ ہے، اور مبالغہ کی سرحد جھوٹ سے ملتی ہے. کیونکہ کسی دوست کے بیٹے کے انتقال پر بہت صدمہ نہیں ہوتا، صدمہ تو ہوتا ہے لیکن بہت نہیں ہوتا. یہ بہت کہنا جھوٹ ہے، زیادہ جھوٹ کو کاٹ دو یہاں سے. دیکھا جو بچنے والے لوگ ہیں جھوٹ سے اتنا بچتے ہیں، اور ہم تو صراحتاً جھوٹ کہتے ہیں، کھلم کھلا جھوٹ کہتے ہیں، بلکہ جھوٹ سکھاتے ہیں بچوں کو. کہہ دو کوئی ابا نہیں ہے گھر پہ، امی کہیں گئی ہوئی ہیں، ارے سنو یہ کس کا فون ہے، کس کا ہے؟ فلاں آنٹی کا ہے. اچھا ایسا کرو کہہ دو کہ امی گئی ہوئی، امی خالہ کیا گئی. ارے اب بیٹی کیا سیکھ رہی ہے؟ جھوٹ سیکھ رہی ہے نا. ہاں اور غیبت بھی ہو رہی ہے. یہ تو کمبل ہو جاتی ہے، یہ ابھی آئے گی، یہ بھی آنا چاہ رہی تھی نا، کئی دن سے کہہ رہی میں آؤں گی، آتی ہے نا، کمبل ہو جاتی ہے، جانے کا نام نہیں لیتی، اس کو آنے ہی نہیں دینا. کہہ دو کہ امی گھر پہ نہیں ہے. بڑے آتی ہے، ملنے کے لیے آتی ہے. اب وہ غیبت بھی شروع ہو گئی، بدگمانی بھی ہو رہی ہے اور جھوٹ بھی سکھایا جا رہا ہے. ایک گناہ کے اندر گناہ در گناہ. سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم گناہ کیا چیز ہے. ارے ہم تو کچھ نہیں. ایک صاحب وضو کر رہے تھے ہمارے ہاں مسجد میں، دفتر کی مسجد میں وضو خانے میں وضو کر رہے تھے، میں بھی وہیں وضو کر رہا تھا. تو کہنے لگے خالد صاحب پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا ہے. ایک مصیبت آتی ہے پھر وہ چلی جاتی، دوسری آ جاتی ہے، ایک آتی ہے پھر دوسری آ جاتی ہے، پھر تیسری آ جاتی ہے، پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا مجھ سے، آپ دعا کیجیے. میں نے کہا دیکھیے اول یہ کہنا درست نہیں ہے کہ مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا. ہم صبح سے شام تک گناہوں میں مشغول رہتے ہیں. ذرا اپنا جائزہ تو لیں. ہم یعنی میں نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو شامل کر کے کہ ہم صبح سے شام تک گناہوں میں مشغول رہتے ہیں. حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 20 گناہ ایسے ہیں، 20 گناہ گنوائے، 20 گناہ ایسے ہیں کہ دن بھر میں جو لوگ زبان سے کرتے ہیں، 20 گناہ صرف زبان سے تعلق رکھتے ہیں، زبان کے علاوہ جو اعضاء ہیں ان کے گناہ اور ہیں.
آنکھ کے گناہ اور، کان کے گناہ اور، دماغ کے گناہ اور، دل کے گناہ اور، ہاتھ پاؤں کے گناہ اور، وہ 20 کے علاوہ ہے. تو سینکڑوں گناہ ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں، بچنے کا اہتمام نہیں ہے، لہذا گناہ کرتے ہیں. تو جھوٹ ہے نا، اب جھوٹ سے بچنا سنت ہے نا، ہاں تو جھوٹ سے بچیں گے، مرد بھی بچیں گے اور عورتیں بھی. غیبت ہے، غیبت سے مرد بھی بچیں گے، عورتیں بھی بچیں گی. ایک عورت نے ایک بچے کو اس طرح بلایا، ہاتھ میں مٹھی بند کر کے، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. ہاتھ میں مٹھی بند ہے تو گویا کہ یہ ظاہر کر رہی ہے کہ میں تمہیں کچھ دوں گی، تم میرے پاس آ جاؤ تو میں تمہیں کچھ دوں گی. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا یہ خاتون ہے، بچے کو اشارہ کر کے بلا رہی ہے، اب ہاتھ مٹھی بند ہے، پتہ نہیں مٹھی میں کچھ ہے کہ نہیں، تو اس سے پوچھ لیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر یہ بچہ تمہارے پاس آ جائے تو تم کیا دو گی، تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے؟ فرمایا کہ خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں میرے ہاتھ میں کھجور ہے، اگر وہ میرے پاس آئے گا تو میں کھجور دوں گا. ٹھیک ہے، لیکن اگر مفہوم خلاصہ یہ ہے ارشاد کا کہ اگر تم نے بغیر کچھ دینے کے ارادے سے صرف لالچ دے کر بلایا ہوتا تو تمہارے اعمال نامے میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا، ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. تو جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغل خوری سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے نا، اور ہاں آنکھوں کے گناہ سے بچنا ہے، آنکھوں کو ادھر ادھر بے باک ہونے نہیں دینا، اور کانوں کے گناہ سے بچنا ہے، گانے نہ سنیں، فحش کلام نہ سنیں، اور دوسروں کی غیبت نہ سنیں. کنسوئیاں جیسے چھپ چھپ کر کسی کی بات سننا، دروازے کے پاس کھڑے ہوئے اور چھپ کر. ایک جو لڑکی تھی نا، ایک خاتون تھی جس کے وقت ہو گیا اس پر میں انا للہ کہہ رہا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں میں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں سے رابطہ رہے گا. آپ لوگ اپنے خیالات سے آگاہ کر دیجئے گا. صالحہ آپا پھر مجھے اگر بتائیں گی، حکم دیں گی، تو پھر ہر ہفتے انشاءاللہ، ہر ہفتے اگر طبیعت بہتر رہی اور کوئی سفر وغیرہ درمیان میں، ابھی 2-3 اسفار ہیں، اگر سفر نہ ہوا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو خود میں بھی انشاءاللہ اپنا سبق دہراؤں گا، آپ کو سناؤں گا، کہ کہنے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے، سننے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی. تو انشاءاللہ اب ایک دو اشعار میں ان کی صالحہ آپا کی فرمائش پہ میں عرض کر دیتا ہوں. واپسی پر تو جب میں پہلی دفعہ والا رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عمرے کے لیے وہاں حاضر تھا، اس کے بعد واپس میں ایک دن کمرے میں گیا، حضرت والا نے کمرے میں پوچھا کہ طاہر کچھ اشعار ہوئے، تو میں نے کہا نہیں حضرت یہاں تو بالکل اشعار ہو ہی نہیں رہے. تو فرمایا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، وصل میں اشعار نہیں ہوتے، فراق میں ہوتے. وصل میں جب محبوب سے ملاقات ہو اس وقت اشعار نہیں ہوتے، اشعار تو ہجر میں، فراق میں ہوتے ہیں، یاد میں ہوتے ہیں. جب تم یہاں سے جاؤ گے نا، دیکھنا تمہیں اشعار ہوں گے. واقعی وہی ہوا کہ جب میں جہاز میں بیٹھا واپسی پر تو یہ اشعار ہوئے، اور پھر باقی تکمیل جو ہے وہ یہاں پر آ کر کراچی میں ہوئی. تو عرض کیا ایک دو شعر جب تک اذان نہیں ہوتی. اپنی پلکوں پہ تارے سجائے ہوئے اور دلوں میں لیے بے کلی آ گئے. اپنی پلکوں پہ تارے سجائے ہوئے اور دلوں میں لیے بے کلی آ گئے. وہ مدینہ وہ روشن نگر چھوڑ کر پھر سے ہم شہر تیراش بھی آ گئے. وہ مدینہ وہ روشن نگر چھوڑ کر پھر سے ہم شہر تیراش بھی آ گئے. روز و شب ایسے ہونے لگے مختصر، لگ گئے وقت کو جیسے طیبہ میں پر. روز و شب ایسے ہونے لگے مختصر،
لگ گئے وقت کو جیسے طیبہ میں پر، ہو کے رخصت خدا کی قسم یوں لگا، ہم گئے تھے ابھی اور ابھی آ گئے، ہم گئے تھے ابھی اور ابھی آ گئے، مدتوں جس کی خاطر تھی مانگی دعا، ایک پل میں ظہور اس کا ایسا ہوا، مدتوں جس کی خاطر تھی مانگی دعا، ایک پل میں ظہور اس کا ایسا ہوا، لوگ مشتاق نظروں سے دیکھا کیے، لوگ مشتاق نظروں سے دیکھا کیے، اور مدینے سے ہم ہو کے بھی آ گئے، لوگ مشتاق نظروں سے دیکھا کیے، اور مدینے سے ہم ہو کے بھی آ گئے، وہ مدینہ وہ روشن نگر چھوڑ کر، پھر سے ہم شہر تیرا شبی آ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے، اپنے گھر کی حاضری اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی حاضری نصیب فرمائے، ہم سب کو گناہوں سے بچنا آسان فرما دے، ہم سب کو اس حال میں وہاں حاضری نصیب فرما دے کہ اللہ آپ بھی راضی ہوں اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، انت نستغفرک و نتوب الیک، انت نستغفرک و نتوب الیک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو کچھ عرض کیا اللہ اس پر مجھے بھی اور میرے گھر والوں کو، میرے احباب کو اور سامعین و سامعات کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہم سب کو ہمت عطا فرمائیے، یا اللہ ہم سب کو حوصلہ عطا فرمائیے، آپ ہمیں ایسا حوصلہ دیجئے جو آپ اپنے دوستوں کو عطا فرمایا کرتے ہیں، جیسے آپ کی ولیہ، آپ کی دوست خواتین ہوتی ہیں، وہ جیسے حوصلے والی، راتوں کو جاگنے والی، دعائیں مانگنے والی، شکر کرنے والی، اسی طرح ہمیں بھی ایسا بنا دیجئے، یا اللہ صنف نازک ہو کر وہ آپ کا راستہ کیسے مردانہ وار طے کرتی ہیں، یا اللہ اس سے سبق لینا آسان فرمائیے، ہم مردوں کے لیے بھی آسان فرمائیے، ہمیں مردان حق بنا دیجئے، عورتوں کو بھی اے اللہ آپ اپنا راستہ مردانہ